نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا بھی انکار کفر ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، اور 4 بڑی کتابیں 4 دلیل الپیغمبر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر نازل ہوئیں، تو ان تمام پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تو ان میں تحریف ہوئی ہے سوائے قرآن مجید کے۔ تحریف کہتے ہیں کمی زیادتی کو۔ قرآن مجید جب نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک قرآن مجید تحریف سے پاک ہے اور پاک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی خود محافظ اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کسی قسم کا شک اور شبہ کرنا یہ کفر ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کسی زبر، زیر، پیش، شد، مد کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو اپنی سابقہ تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل یہ اپنے اپنے دور کے اندر کتابیں تھیں اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا لازم اور واجب اور ضروری تھا، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو ان تمام کتابوں کے اوپر عمل کرنا منسوخ ہو گیا۔ تو اب قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے اور آب حیات ہے۔ اور قرآن مجید اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے تمام کے تمام نمونے پیش کیے ہیں کہ انسان زندگی کس طرح گزارے، اور انسانی زندگی کی بعثت کا، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا، اور قرآن مجید کے اندر زندگی گزارنے کا سارا ڈھنگ طور طریقہ بیان فرما دیا۔ تو میرے عزیزوں، قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ اور اس کتاب کو اپنے لیے ایک دستور حیات بنانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور قرآن مجید ہی کے ذریعے اپنے فیصلے کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ کا حاکم بنا کے بھیجا، گورنر بنا کے بھیجا، یعنی یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ تو ان سے پوچھا کہ معاذ، تیرے پاس جب کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آئے گا تو فیصلہ کس کے ذریعے کرے گا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی فیصلہ آپ قرآن مجید سے نہ کر پاؤ، آپ کے اوپر واضح نہ ہو، تو پھر فرمایا فرمان رسول اللہ سے۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر بھی وضاحت نہ ہو تو پھر کہا کہ پھر اجتہد برأیی۔ لیکن اگر کوئی خود قرآن مجید کے اندر قانون اور قرآن مجید کے اندر کوئی سزا یا قرآن مجید کے اندر کوئی فیصلہ موجود ہو، اس کے باوجود کوئی اپنا قانون بنایا جائے تو وہ قانون کفریہ قانون ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اب قانون موجود ہے کہ جو شخص چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب اس کے مقابلے میں جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ قانون کفریہ قانون ہوگا چوری کے متعلق۔ اسی طرح زنا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ اگر زنا کرنے والا شخص وہ کنوارا ہو تو، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کے متعلق حکم ہے کہ اس کو رجم کرو۔ مگر اس کے متعلق اب کوئی اور قانون بنانا، یعنی اس کے متعلق یہ قانون بنا دینا کہ اس کو پھانسی چڑھا دیے جائے،
یا اس کو 100 سال قید کر لیا جائے، 80 سال قید کر لیا جائے، تو یہ قرآن مجید کے قانون کے بالکل تصادم ہے اور اس کے ٹکراؤ کے اندر ہے، اس کے بالکل مخالف ہے۔ تو قرآن مجید کی مخالف جو بھی قانون ہوگا وہ اسلامی قانون اور اسلامی وہ دستور نہیں ہوگا، وہ غیر اسلامی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کے، کتاب اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے راستے میں جا کے ان سے جا کے فیصلے کرواتے ہیں، تو وہ غلطی پر ہیں۔ ان کے لیے لازم یہ تھا کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے۔ تو اب جو بھی فیصلہ کرانا ہو ہم قرآن و سنت کی روشنی سے کرائیں، اپنے قانون کو نہ دیکھیں کہ ہمارا عصر حاضر کے اندر قانون کیا ہے، بلکہ ہم اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اپنا فیصلہ کرانے کے لیے کسی ایسے عالم دین کو، کسی ایسے مفتی کو بلا لیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے مسئلہ بتائے اور قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارا مسئلہ حل کرے۔ اب دیکھیے کہ جس وقت تورات نازل ہوئی تو تورات پر عمل ہوتا تھا، زبور نازل ہوئی زبور پر عمل ہوتا، انجیل نازل ہوئی انجیل پر عمل ہوتا، لیکن جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو یہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب کوئی شخص اگر تورات، زبور، انجیل کے مطابق فیصلہ کرائے گا تو وہ شخص غلطی پر ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید ان کتابوں کے لیے ناسخ ہے اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے اب فیصلہ کرانا ہوگا۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کے ذریعے سے بھی اس کے مطابق بھی فیصلہ کرانا درست نہیں ہے۔ یہ جائے کہ آج کوئی شخص اپنے بنائی ہوئی قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے متعلق جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید تحریف سے پاک ہے۔ قرآن مجید کی تحریف کے متعلق صرف اس وقت دنیا کے اندر ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید محرف ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ فرقہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پہچان ہو، ہم کہیں ان کے ساتھ اس عقیدے کے اندر شریک نہ ہوتے چلے جائیں۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ ہیں اہل تشیع۔ وہ قرآن مجید کے اندر تحریف کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے، یہ قرآن مجید اصلی قرآن مجید نہیں ہے، اصلی قرآن مجید 40 پاروں والا تھا۔ اور اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی تھیں جن کو نکال دیے گئے اور خود سے خود ساخت آیات کو داخل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ والا عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے اور قرآن مجید کے سراسر مخالف عقیدہ ہے۔ اس سے احتراز کرنا، اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اور قرآن مجید کے ساتھ لگن اور پیار الفت چاہت نصیب فرمائے اور قرآن مجید پر ہمارا جینا اور مرنا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔